الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دشمن اسلام کی سرکوبی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ خود ہی کافی ہے۔ میں نے یہ ایک بڑا شدت کے ساتھ بات کو محسوس کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے، یہ دین جو پھیل رہا ہے یہ ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے، اور ہم لوگ ہیں جس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بھی نہ ہونا، اللہ کے حبیب کا دین پھر بھی چلتا رہے گا۔ وہ محتاج نہیں ہے ہمارا، ہاں جی، اللہ کا دین اللہ کے وجہ سے اور اس کے مدد سے کھڑا، ختم۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ رزق کا معاملہ دے دے، ہم سب کو بھوکا مار دیں۔ جہاد کا سبق کہاں دیا جا رہا ہے؟ جو دینے کی کوشش کرے اس کو اٹھا کے اندر مار دیتے، اس کے ڈر سے کوئی بولتا ہی نہیں، چھوڑو جی۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاد کرنا فرض عین ہے، جہاد کرنا فرض ہے، ورنہ عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے جو فرض کا تارک ہو۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، حج نہ کرنے والا یہ گناہ گار ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو جہاد نہیں کرتا اس کو بھی۔ اب جہاد کی اقسام کتنی ہیں؟ یہ ہر ایک بندے کے اوپر اس کی استطاعت کے مطابق جہاد فرض ہے۔ جہاد کی موٹی موٹی میں اقسام عرض کر دوں تو ایک ہے جہاد بالعلم، علم کے ساتھ جہاد کرنا، جہالت کو دور کرنا اور روشنی کو پھیلانا۔ دوسرا جہاد بالمال، جس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال سے جہاد کرے۔ تیسرا ہے جہاد بالعمل، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ عمل سے۔ حضرت ہمارے بزرگ کامیاب کیوں تھے؟ وہ اس لیے کامیاب تھے، وہ عمل کے اوپر زور دیتے تھے۔ وہ عمل، انہوں نے بے عملی کو نہیں رکھا، نہ عمل کے ساتھ، جو عمل کیا انہوں نے پابندی کے ساتھ کیا۔ پھر ہے جی جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ خواہشات ہے، وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ۔ پھر اس کے بعد جہاد بالقتال ہے، جس کو اللہ نے قوت اور طاقت دی، وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اللہ کی راہ میں قتال کرے۔ پھر ہے جہاد بالدعاء واللسان، دعا کے ذریعے اور زبان کے ذریعے۔ پھر ہے بالرأی والتدبیر، رائے اور تدبیر، حکمت عملی کے میدان جنگ میں جب آ جائیں، جب حالات جنگ پیدا ہو جائیں تو پھر حکمت عملی کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ جہاد کرنا۔ پھر ہے جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ۔ پھر طعن والضرب، اپنے ہاتھ کے ساتھ جب جہاد کرنا ہے پھر اس وقت کافر کو جو ہے ضرب کے ساتھ اور خوب روند کر کے جہاد کرنا۔ اور پھر ایک ہے جی جہاد بالقلب، دل کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس کی ایک آدھی میں تعریف آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ قال ابو محمد ان الجہاد ينقسم اقساما ثلاثا احدهما الدعاء الى الله عز وجل باللسان والثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير والثالث الجهاد باليد في الطعن والضرب۔ حضرت امام ابن حزم الفصل فی الملل والنحل میں جہاد کی 3 اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو محمد نے فرمایا بے شک جہاد کی 3 اقسام ہیں،
وہ 3 اقسام میں منقسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زبان سے دعوت اللہ دی جائے، دوسری قسم یہ ہے کہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں حکمت اور تدبیر کے ساتھ لڑنا تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو، اور تیسری قسم یہ ہے کہ حملہ آور کے جواب میں اپنا دفاع کرتے ہوئے ہاتھ سے چوب یا چوٹ لگا کر جہاد کرنا۔ اور یہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اعلم ان الجہاد یکون بالنفس وبالقلب وبالمال فاما الجہاد بالنفس فهو فعل الطاعات واختیار اشق من الامور واما الجہاد بالقلب فهو دفع الخواطر ردیہ واما الجہاد بالمال فهو بذل والایثار۔ امام ساسانی اب بیان فرماتے ہیں، 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ جہاد جان و مال دل کے ساتھ ہوتا ہے، رہا جہاد بالنفس تو اس سے مراد طاعات کو بجا لانا اور امور میں سے مشکل ترین کو چننا۔ رہا جہاد بالقلب تو اس سے مراد لوگوں کو نقصان پہنچانے پر اکسانے والے فاسد اور مضر خیالات کو قلب و ذہن سے نکال پھینکا جائے۔ اور رہ گیا جہاد بالمال تو اس سے مراد دوسرے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ان پر خرچ کیا جائے، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا جائے۔ سادہ لفظوں میں جس کو میرے مالک نے جو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق جہاد کرے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال سے کرے، جس کے پاس علم ہے وہ علم سے کرے، جس کے پاس عمل ہے وہ عمل سے جہاد کرے۔ حضرت جس کو جو میرے رب نے عطا فرمایا وہ کرے۔ اگر یہ چیزیں خود غرضی رہی تو پھر یاد رکھیے حضرت جی اللہ ہمارا محتاج کوئی نہیں۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع فرمایا، شریعت مطہرہ کی تبلیغ فرمانا شروع فرمائی تو کتنے لوگ تھے؟ ایک سرکار، بس فرد واحد تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا سب نے قبول کر لیا تھا؟ آپ کے ساتھ سختی کس سے پیش آئے لوگ، آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا، سرکار کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ہر لحاظ سے حضور کا راستہ روکا گیا۔ ایمان سے بتاؤ کیا اسلام کا راستہ رک گیا تھا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مشن جاری ہوا ہے حضرت یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ ہاں ہم محتاج ضرور ہیں، ہم ضرور۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا تو ایک مائی روئی کا گولا لے کر یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی گئی تو کسی شخص نے کہا مائی صاحبہ خیر ہے، حسین کائنات کا سودا ہو رہا ہے، یوسف بک رہا ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور اس کی قیمت تم نے روئی کا گولا لگایا۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ اس سے روئی کے گولے کے بدلے میں مجھے یوسف نہیں ملے گا، لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ یوسف تو نہیں ملے گا لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا کہ یہ بھی یوسف کے خریداروں میں تھی۔ حضرت ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اللہ کی قسم ہمارا نام مجاہدوں میں نہیں تو کم از کم مجاہدوں کی لسٹ میں تو آ جائے گا نہیں۔ مجاہد تو نہیں بن سکتے لیکن جتنا مجاہدوں والا معاملہ کر سکتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ حضرت پھر ایمان سے بتائیے یہ جہاد کم ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ اور سب سے بڑی نحوست یہ ہے ہمارے ہاں اس وقت جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ نمک حرامی یعنی کہ ہمارے طبیعت میں آ چکی۔ مسلمان کو کافر سے خطرہ نہیں، اس وقت مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہے۔ مسلمان ہی اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، رشتہ دار ہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی زبانیں بند کر لیں تو حضرت صاحب یہ بھی جہاد میں حصے دار ہو جائیں گے۔ مجاہد تو نہیں بن سکتے لیکن کم از کم مجاہدین میں نام تو آ جائے گا کہ اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا